ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہزاد خان. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ریئل ویژن. ہم اس میں مختلف شخصیات اور مختلف اداروں سے ملتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ادارے، وہ شخصیات کس طرح سے اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں اور اس معاشرے کے لیے ایکسیلنس سے ایکسیلنس جو ہے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ہم اس وقت موجود ہیں انفارمیٹکس گروپ آف کالجز میں، جو کہ گوجرانوالہ میں ایک تعلیمی اداروں میں ایک اچھا اضافہ ہے. ویسے تو تعلیمی ادارے بے شمار ہیں گوجرانوالہ میں جو بچوں کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ ہمیں بہت سارا خلا ملتا ہے، بہت ساری کمیاں ملتی ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ملتی ہیں کہ وہ کالجز اپنے کمٹمنٹس جو کی ہوتی ہیں اس پہ پورا نہیں اترتے. تو آج ہم یہاں پہ انفارمیٹکس گروپ آف کالجز کے ریجنل ڈائریکٹر جناب محمد ذیشان قادر صاحب سے ملنے آئے ہیں، جنہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز پنجاب گروپ آف کالجز لاہور سے کیا، پھر اوکاڑا میں خدمات سر انجام دیں، پتوکی میں، کوٹ اردو میں، اور اسی طرح اور مختلف شہروں میں اپنی خدمات سر انجام دیں. تو اس وقت وہ انفارمیٹکس گروپ آف کالجز گوجرانوالہ میں ایز اے ریجنل ڈائریکٹر اپنی تعلیمی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ہم ان سے ملواتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انفارمیٹکس گروپ آف کالجز اپنی کیا ان کی مینیفیسٹیشن ہے، کیا ان کا منشور ہے، اور یہ کس طرح سے بچوں کی تعلیم کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ. سر سب سے پہلے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے انفارمیٹکس گروپ آف کالجز کا یہاں پہ آغاز کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا ہمارے گوجرانوالہ میں اضافہ ہے ایجوکیشن فیلڈ میں. سب سے پہلے سر بتائیے گا کہ انفارمیٹکس گروپ آف کالجز اس کی کیا ہسٹری ہے اور کیا اس کا مینیفیسٹیشن ہے؟ ہاں جی، یہ انفارمیٹکس گروپ آف کالجز 2018 میں اس کا آغاز ہوا اور عارف والا کے ایک کیمپس اس کا آغاز ہوا. عارف والا کے کیمپس میں اس لیے اس کا آغاز ہوا کہ ہمارے جو بانی اور چیئرمین ہیں وہ بیسکلی فرام عارف والا ہیں. تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اسٹارٹ ہم اپنے ہی جگہ سے کیا جائے، اور ماشاءاللہ اس وقت 70 سے زائد کیمپسز مختلف شہروں میں اپنا جو ہے یہ تدریسی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں. اور ماشاءاللہ اس میں سے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے 3 الائڈ ہیلتھ سائنسز کے کالجز ہیں، 3 ہمارے لاء کے ڈفرینٹ کالجز ہیں انفارمیٹکس کے نام سے، اور 20+ ہمارے دا الائنس اسکولس بالکل سسٹم ہے. اور اس کے ساتھ ایک فوکس کے نام پر اینٹی ٹیسٹ پریپریشن ہماری جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جو اس کو ساتھ لے کے چل رہا ہے. بالکل. تو اکارڈنگلی اس وقت اگر ہم اس کو دیکھیں مسلسل کوئی 4 سال یا 3-4 سے 5 سال کے ٹینیور میں یہ بلکہ فاسٹسٹ گروئنگ انسٹیٹیوٹ ہے. اور یہ ڈیفینیٹلی اگر یہ فاسٹسٹ گروئنگ انسٹیٹیوٹ ہے تو یہ اپنی بیسک کوالٹیز کی وجہ سے اور اپنی کمٹمنٹس کی وجہ سے اور اپنی جو ایجوکیشن کے سٹائل ہے اس کی وجہ سے یہ دوسروں سے ڈفرینٹ ہے. یہ بڑی بات ہے سر کہ ان شارٹ ٹائم آپ نے اتنی برانچز اس کی جو لانچ کی ہیں. اچھا سر، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز تو بے شمار ہیں، ادارے، کالجز، اسکولز بے شمار ہیں. سر ایسی کیا ڈفرینٹ بات ہے آپ کے کالج میں کہ جو دوسروں سے آپ کو ممتاز کرتی ہے سر؟ ہاں، ہمارا جو بیسکلی جو کالج کا انفراسٹرکچر جو سسٹم آف جو اسٹڈی ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی بیس پر ہے، وہ ماڈرنائز ٹیکنالوجی کو ہم یوز کرتے ہیں. بالکل صحیح. مثلاً ماشاءاللہ ہمارے پاس اس وقت تقریباً کوئی 37 کے راؤنڈ کلاس رومز ہیں. اچھا سر. بوائز اینڈ گرلز کیمپسز کے اندر، تو اس کے اندر وہ 37 کے اندر ہی اسمارٹ بورڈ ہے. بالکل. اسمارٹ بورڈ آپ کو کسی بھی ایک اور کالج کے کسی ایک بھی کلاس روم میں نظر نہیں آئے گا. بالکل صحیح. اور وہ اس کی کاسٹ اپنی جگہ پر، مقصد صرف یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو پراپر ایک جب ایجوکیشن دے رہے ہیں جدید طریقے کے ساتھ دیں. اور دوسرے نمبر پر یہ آپ کو پتہ ہی ہے نیم صاحب کہ ہمارا جو سسٹم چل رہا ہے، شہزاد بھائی سوری، آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس بات کا کہ جتنا بھی نیکسٹ پیپر آنے والا ہے وہ 20% لاجک پر آنے والا ہے. تو لاجیکل تبھی کور ہوگا، کریٹیو اسٹڈیز ہوں گی، جب آپ کا جو ہے کانفیڈنس بوسٹ ہوگا، جب آپ ان کو پراپر ایک اسٹڈیز کو لے کے چلیں گے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ڈیفینیٹلی ہماری نیو ماڈرن ٹیکنیکس کے ساتھ جب تک ہم آہنگ نہیں ہوں گے تب تک ہم آگے لے کے نہیں. اچھا سر، آپ نے ایک بڑی زبردست بات کی اپنی انیگریشن تقریب میں کہ آپ بچوں کی جو ہے اس کی وہ کرنے جا رہے ہیں، مطلب کہ اگر کوئی بچہ غریب ہے، اگر کوئی پڑھ نہیں سکتا اور اس کو کوئی مطلب کہ ایسی کوئی پرابلم آ گئی گھر میں، تو اس کے حوالے سے آپ بچوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. ہمارا جو ویژن ہے، جو ہمارے چیئرمین صاحب کا ویژن ہے وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن جو ہمارے فرنچائزی ہیں یہاں پہ محسن صاحب جو ڈائریکٹر بھی ہیں اس کالج کے،
ان کا ویژن یہ ہے کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو پڑھنے والا ہو جی ان کی وہ تعلیمی صرف- انشورنس جس صرف کو آپ ہاں جی کہتے ہیں. وہ تو میں ایک اور فیچر ہے ویسے دوسرا بھی ہے پہلے بتا دوں کہ وہ کہتے ہیں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ہو اور وہ اگر فیس افورڈ نہیں کر رہا کوئی ایسا ایشو نہیں, ہم اس کو پڑھا دیں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو پڑھنا لکھنا اس کے اندر جذبہ ہو, صرف اس کے اندر ہمت ہو, باقی کام ہمارے ہیں. اور جو ایجوکیشنل انشورنس کی بات یہ ہے وہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ڈورنگ اسٹڈیز پیریڈ جو 2 سال کا ہے یا بی ایس میں 4 سال کا ہے, اس درمیان میں اگر کسی بچے کے فادر کی یا جو اس کو فیڈ کر رہا ہے پیرنٹس کی یا سرپرست کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی ریمیننگ جتنے بھی سیشن کی فی ہے وہ ساری کی ساری ادارہ خود بیئر کرے گا. دیٹ از ایجوکیشن انشورنس, تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ مشکل ٹف حالات کی وجہ سے جس منزل پہ اس نے پہنچنا تھا وہاں پر وہ پہنچنا. اچھا سر, ایک بڑی مزے کی بات آپ نے جو کی, مجھے بڑی اس کو سن کے خوشی بھی ہوئی اور تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی کہ سم اسٹوڈنٹس آر ویک ان دا ایجوکیشن, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو دھکیلے جاتے ہیں اور وہ ود دا پیسج آف ٹائم مزید پیچھے آتے جاتے ہیں. بالکل ایسے. تو آپ نے اس کے لیے آئی سی یو کا ایک ارینج کیا ہوا ہے سر, یہ آئی سی یو کیا ہے ایجوکیشن؟ میں تھوڑے سے کریکشن کر دوں, میں نے اس کو ای سی یو کا نام دیا. جیسے ہوتا ہے نا انٹینسیو کیئر یونٹ ہاسپٹلس میں ہوتے ہیں کہ کوئی مریض بہت زیادہ کریٹیکل کنڈیشن میں اس کو لائیں, اس کو ٹھیک کریں, تھوڑا سا اس کے زیادہ کیئر کریں, پھر دوبارہ اس کو وارڈ میں شفٹ کر دیں. سیم لائک دیٹ اس میں بھی ایسا ہی ہے. دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس کا ذہن برابر نہیں ہوتا, اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب تک ہم بچوں میں انٹرسٹ نہیں لیں گے وہ پرفارم نہیں کریں گے. میرا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے کہ ایک بچہ جو پڑھنے لکھنے سے آ رہی ہے یا وہ گھبراتا ہے, اگر اس کو تھوڑا سا پیار اور توجہ دے دی جائے تو میرا خیال ہے وہ بڑوں سے بھی زیادہ اچھے نتائج دے دیتا ہے. تو اس طرح کا ایک ہم لوگوں نے یہ پلان کیا ہوا ہے, بلکہ ہم کرتے آ رہے ہیں پچھلے 2-3 سال سے, ہمارا گروپ کرتا آ رہا ہے کہ جو ویک ان ایجوکیشن ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ لیتے ہیں, سلو لرنرز کہنا چاہیے انہیں, ان کے ساتھ الگ سے کلاس ارینج کرتے ہیں. ان کے الگ سے کلاس ارینج کرتے ہیں اور ان کو اس قابل بناتے ہیں کہ ہمارے 2nd اور 3rd منتھلی ٹیسٹ کے درمیان وہ انشاءاللہ ان سب کے برابر آ جاتے ہیں. بالکل صحیح. جب آ جاتے ہیں تو پھر ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, ان میں جذبہ بھی بڑھنے لگتا ہے. سر اس حد تک بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ سپر سیکشن میں بھی آ جائے. جی دوبارہ سپر سیکشن میں بھی آ جائے. دیکھیں ہمارے سپر سیکشن کی فارمیشن ڈفرینٹ ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ جنہوں نے مارکس لے لیے شروع میں, جنہوں نے 1050+ مارکس لے لیے, جو ہمارا سپر سیکشن بن گیا. ہمارے گروپ کا کرائٹیریا یہ نہیں ہے. ہمارے گروپ کا کرائٹیریا یہ ہے کہ پہلے سب برابر بیٹھیں گے. ہمیں اپنے انٹرنل ایگزامینیشن میں بڑا یقین ہے. ہمارے جو انٹرنل ایگزامینیشن جو ہم نے لینے ہیں 13 سے زائد, ان میں سے جو پہلے 10 اسٹینڈ اپ تک اگر ان کی پوزیشن جو ہے وہ پہلے ٹاپ 50 اسٹوڈنٹس میں آتے ہیں, بھلے سے اس کے میٹرک میں 480 ہیں, بھلے سے میٹرک میں 1080. بالکل صحیح ہے. وہ آٹومیٹکلی ہمارے سپر سیکشن کے اندر ہوگا. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ جو ریزلٹس ہیں, یہ ڈاکٹرز نکلتے ہیں, جو انجینئرز بن رہے ہیں, یہ جو مختلف فیلڈز میں جا رہے ہیں, الحمدللہ انفارمیٹکس کی اسٹوڈنٹس کی کامیابی کی ریشو دوسرے تمام کالجز سے ان پچھلے 3 سال میں بہت صحیح. اچھا سر, ہمارے گجرانوالہ میں اسپیشلی موسٹ آف دا انسٹیٹیوشنس آر آن دا رینٹل بلڈنگ, تو یہ بڑی ایک قباحت ہوتی ہے, بڑا ایک لوگوں کے لیے انسرٹنٹی ہوتی ہے کہ یار یہ کالج پتہ نہیں بند ہو جائے یا کوئی بھاگ جائیں. تو سر یہ بلڈنگ آپ کی اپنی ہے سر؟ جی یہ ہمارے جو فرنچائزی جنہوں نے اس کو لیا ہے محسن رضا صاحب نے, ان کی یہ اپنی ذاتی بلڈنگ ہے اور اس کو بنانے میں ایٹ لیسٹ 2 سال سے زائد کا عرصہ لگ گیا. بالکل صحیح. اور ماشاءاللہ یہ 5 فلورز پر مشتمل ہے, تو 8 کنال سے زیادہ کورڈ ایریا ہے ماشاءاللہ. اور اس کے اندر میں پھر وہ کہوں کون سی ایسی سہولت ہے جو یہاں پر نہیں ہے. آپ اس کو بچوں کی بایو میٹرک اٹینڈنس دیکھ لیں, بچوں کا سر وہ اکوپڈ لیبس جو ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. ہماری ماشاءاللہ لیب جو ہے اس وقت بہت ماڈرنائز لیب ہے, اور اگر ماڈل اس انٹرویو کے بعد آپ کو میں اس کے بلز بھی دکھا دوں گا. تقریباً کوئی 6 ملین ہماری 3 لیبس کے ایکسپینڈیچرز ہیں ایکسیپٹ کمپیوٹر لیب. اور کمپیوٹر لیب میں بھی ہمارا Core i5 ود جو ہے 5th جنریشن کے ساتھ Core i5 جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے کمپیوٹر سسٹم ہے. اور لائبریری ماشاءاللہ ہمارے پاس 3000 بکس سے زائد کی لائبریری اویلیبل ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ ڈفرینٹ چیز ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کی ہیلتھ کے لیے جم کو بھی اور گیمنگ زون بھی سب سے ٹاپ فلور پہ بنا دیا ہے, تاکہ بچے جب بریک میں جائیں تو بجائے اپنا ٹائم کہیں ادھر ادھر غلط باتوں میں کریں, اپنی ہیلتھی ایکٹیویٹیز کے اندر شامل ہوں. تو یہ بھی ہم لوگوں نے اس میں کور کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مقابلہ ہیں, مقابلہ جات ہیں, جو اس کے مطابق یہ انٹریکٹیو بورڈز ہیں, اس کے مطابق لائبریری میں سر ہمارے پاس جو ای لائبریری بھی ہے جس کے اندر تقریباً کوئی 18,000 بکس ان سسٹم پڑی ہیں. بچے جب چاہیں 18,000 بکس, بڑی زبردست کلیکشن ہے. اچھا سر, اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جتنی آپ ہمیں یہ فیسلٹیز گنوا رہے ہیں
اور اگر ہم دوسرے کالجز کو دیکھیں تو ایز کمپیئر آپ کا فیس اسٹرکچر کیا ان سے بہت زیادہ ہے یا ان کے برابر ہے؟ دیکھیں فیس اسٹرکچر میں پھر بتاؤں صرف سمجھنے کی بات ہے، ہم کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم یہاں پر کسی پر بوجھ بننے جا رہے ہیں. ٹھیک، ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم کوالٹی دیتے ہیں تو کوالٹی کے لیے کچھ نہ کچھ پے کرنا ہوتا ہے. بالکل صحیح. زیادہ سے زیادہ فرق کیا ہوگا 5000 6000 زیادہ ہو جائیں گے اگر وہ بھی نہیں ہوں گے. ان کیس دیکھیں میرٹ بیسڈ ایجوکیشن ہے یہاں پر، ہم نے تو کسی سے یہ نہیں کہا کہ آگے یہاں 60,000 بھرے 70,000 بھرے 80 بھرے ہماری طرف سے آ کے فری لے جائے. ہمیں تو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، جس نے کرنا ہے وہ آ کے مکمل کرے. ہاں یہ چیزوں کی ہم ایشورنس ضرور دیتے ہیں، فیکلٹی ہمارے جیسی نہیں ہوگی، سسٹم ہمارے جیسا نہیں ہوگا. میں نے شاید اوپننگ انوگریشن میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ لوگوں نے بھی پلاننگ کرنی ہے. وی ہیو آلریڈی میڈ دا پلاننگ کہ ہمارے 162 لیکچرز ہیں سائنسز کے، بالکل صحیح. ہمارے جو ہیں 150 لیکچرز ہیں آرٹس کے سبجیکٹس کے. ہمارے موسٹلی کالجز سر اپنے لیکچرز ہی کمپلیٹ نہیں کر پاتے، لیکن ماشاءاللہ ہمارے سر دیکھیں لیبس کے 2 لیکچر ہیں، 6 دوسرے ہیں، ٹوٹل ملا کے 8 لیکچر ان اے ویک یہ چیز چلے گی. آپ اس کو دیکھیں. پھر ہمارا پاکستان اسٹڈیز اور اسلامیت تک کے 3 لیکچرز ہیں، لوگ وہاں پہ 2 دے کے کور کرتے ہیں. اردو آلریڈی 6 لیکچر پہ چلے گی، دوسرے کالجز میں 4 پہ چلتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 100 نمبر از ویری امپارٹنٹ، چاہے وہ سائنس کا ہے، چاہے وہ اردو کا ہے، چاہے وہ اسلامیت کا 50 ہے، یا آپ انگلش کا 100 کر لیں، وہ اتنے امپارٹنٹ جتنے کہ بیولوجی، فزکس اور کیمسٹری ہیں اور میتھس ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایکوالٹی، کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز تھوڑی سی پیچھے ہوئی وہ چیزیں پرابلم. اچھا سر، جو فیکلٹی ہے اکثر اس کے حوالے سے ہوتا ہے کہ لوگ کم پیسوں پہ ٹیچرز رکھ لیتے ہیں اور ان سے پھر دھکا لگواتے رہتے ہیں اپنے کالج کو، اور اسٹوڈنٹس بھی بیچارے پھر گالیاں دیتے رہتے ہیں. میں آن دا ریکارڈ کہہ سکتا ہوں کہ میرا کوئی بھی ٹیچر 50,000 سے کم سیلری پہ نہیں ہے. یہ آن دا ریکارڈ ہے، کم از کم کی بات کر رہا ہوں. بالکل ہائیسٹ میں اس لیے نہیں بتا رہا، وہ پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ چیزیں پتہ نہیں کیا اور کس طرح سے ہیں. ایکسپیرینس ٹیچر فرام دا فیکلٹی لیے گئے ہیں، ان کو لے کے ہم چل رہے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اللہ کرم کرے گا، اللہ آسانیاں کرے گا. بالکل صحیح، نیت صاف ہے، لے کے ساتھ چل رہے ہیں. سر بڑی آپ نے ہمیں معلومات دی، ہمارے چینل کے لیے آپ نے بتایا ہمیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے. اللہ کرے آپ اسی طرح خدمت کرتے رہیں اسٹوڈنٹس کی. تو سر آخر میں چاہوں گا کہ آپ اسٹوڈنٹس کے لیے، پیرنٹس کے لیے، گجرانوالہ کی جو عوام ہے اس کے لیے کون سا کوئی اسپیشل پیکیج ہے یا میسیج ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں؟ سر میں پیرنٹس کے لیے یا گجرانوالہ کے اسٹوڈنٹس کے لیے، لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ والدین بڑے انمول اور قیمتی ہوتے ہیں. سر ہماری انفارچونیٹ یہ سسٹم آ رہی ہے کہ ہماری تربیتوں میں کہیں نہ کہیں یہ سچویشن آ رہی ہے کہ ہم انہیں کچھ نہیں سمجھ رہے ہوتے. بالکل ایکچولی جہاں پر جس مقام پر ہم کھڑے ہیں وہ ہم اپنے پیرنٹس کی وجہ سے کھڑے ہیں. اور کوئی بھی معاشرہ جس میں ہم اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتے وہ معاشرہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھتا. تو پلیز ان کے لیے محنت کیجیے. اور وہ چھوٹے چھوٹے خواب جنہوں نے یہ دیکھے ہوئے ہیں ہماری شکل میں کہ ہم نے انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، ہم نے جو بھی کرنا ہے، آپ یقین کیجیے ان چھوٹے چھوٹے خوابوں کی صرف اور صرف جو ہے اس کو پا ہم سکتے ہیں صرف ایک محنت کر کے. تو اپنے والدین کے چھوٹے خواب جیت لیجئے تاکہ ان کے لیے، وہ آپ کے لیے اور آپ ان کے لیے دعائیں بھی کر سکتے ہوں. ان کے لیے آپ براہ نجات بھی بنتے ہیں اور صدقہ جاریہ بھی بنتے ہیں. اور ادب کا جو کرینہ ہے وہ کبھی بھی ہاتھ سے مت چھوڑیے. بڑی سے بڑی چیزیں جو ہیں وہ ادب سے حاصل ہوتی ہیں. باقی سر انشاءاللہ العزیز تربیت اور تعلیم یہ انشاءاللہ آپ کو اس ادارے کے اندر ملے گی. ونس وزٹ پلیز کم اینڈ سی کہ جو ہم کہتے ہیں کیا ویسے ہیں. اگر تو ہیں تو پلیز آنکھیں بند کر کے ہمارا ساتھ دیجیے. وقت بتائے گا کہ ہم کتنے اچھے ہیں. اور خدا نخواستہ اگر ہم پروو نہیں کر سکے تو وقت سب سے بڑا استاد ہے، وہ ہمیں بھی دوسروں کی طرح سکھا دے گا. سر بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے دیکھا سنا انفارمیٹکس گروپ آف کالجز کے ریجنل ڈائریکٹر جناب پروفیسر محمد ذیشان قادر صاحب جو کہ ہمیں بتا رہے تھے اپنے کالج کے بارے میں بھی اور دوسری چیزوں کے بارے میں. اور سب سے اچھی جو بات انہوں نے کی کہ ہمارے معاشرے میں بچوں کے اندر کریکٹر بلڈنگ کا فقدان ہے. ان کے اندر والدین کا کہنا نہ ماننا، بڑوں کا ادب نہ کرنا اور اپنے استادوں کو اس طرح سے عزت نہ دینا، یہ اس کا بہت زیادہ فقدان ہے. لیکن یہ ان کی پوری کوشش ہے کہ یہاں پہ آنے والے ہر بچے کی کریکٹر بلڈنگ اس طرح سے کی جائے کہ نہ صرف وہ اپنے والدین کا کہنا مانے بلکہ اس ملک و قوم کے لیے ایک مفید شہری بنے اور اس ملک و قوم کا نام روشن کرے اور اس ادارے کا بھی نام روشن کرے. بہت شکریہ سر.